سب سے پہلے طلال چودھری صاحب آپ کو میں سنوانا چاہتا ہوں کہ جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے، انہوں نے تو واضح طور پہ شک کا اظہار کر دیا ہے، بلکہ ان کو یقین ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیں۔ اس واقعے کی بڑی ایویڈنس تھی ہمارے پاس کہ اجت دیول جو ہے، جو انڈین NSA ہے، ہی واز پلاننگ سم تھنگ ان بلوچستان، اور وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ بزدل جو ہے وہ بچوں پہ پلان کرے گا۔ اس مقدس خون کی قسم کھا کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت اور آپ کی ریاست چن چن کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جہنم وصل کرے گی جنہوں نے یہ گھنونی حرکت کی ہے۔ تو طلال چودھری صاحب، اگر پہلے سے انفارمیشن تھی تو پھر اس حملے کو ناکام کیوں نہیں بنایا جا سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میر صاحب، میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو دہشت گردی کی جو جنگ ہے، اس کی پیک جو ہے وہ ایک جعفر ایکسپریس کا واقعہ تھا۔ جعفر ایکسپریس کے واقعے پہ پرائم منسٹر، آرمی چیف، تمام وہاں کی صوبائی کے جتنی بھی پارٹیز تھیں ان کی قیادت بیٹھے، اور وہاں پر پرائم منسٹر نے یہ بالکل تمام اداروں کو کہا، صوبائی حکومت سمیت، کہ جو وسائل چاہیے وہ صرف وفاق دے گا، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، لیکن کوئی دہشت گردی نہیں ہو۔ آرمی چیف نے وہاں یقین دلایا کہ اگلے چند ہفتوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ میں اس جو اندوناک واقعہ ہے، کسی ایک خون کی بھی کوئی قیمت نہیں، لیکن کچھ فگرز میں آپ کے صرف کمپیریزن کے لیے، جو نیکٹا ہے ہمارے پاس جو فگرز ہیں روزانہ کی بنیاد پر، جعفر ایکسپریس کا واقعہ جب ہوا اس سے 6 مہینے پہلے سے روزانہ 3 سے 4 لا انفورسمنٹ کے، سیکورٹی فورسز کے لوگ، آفیسرز اور جو ان کے جوان ہیں، شہید ہوتے ہیں، اور اتنے ہی لوگ 3 سے 4 سویلین، اور یہ واقعات کنسسٹنٹلی کوئی 1.5 درجن دہشت گردی کے واقعات کنسسٹنٹلی روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور اس میں سے 99% واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں KP اور بلوچستان میں۔ اور اس پہ جب یہ کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈرائیو جعفر ایکسپریس کے بعد اس کو اور ذرا پش کیا گیا صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے، تو یہ واقعات میں نمایاں کمی آئی۔ یعنی روزانہ کی بنیاد پر 3-4 شہادتوں کی بجائے یہ ہفتے بار، 15 دن بار بڑا واقعہ ہی نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہ ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے افغانستان گئے، اور وہاں پر بھی بڑی دو ٹوک اور سیدھی باتیں ہوئیں۔ اور اس کے بعد جب یہ کچھ بہتری کی طرف گیا تو ویسٹرن بارڈر پہ بھی ہمیں وہی لوگ انگیج کر رہے ہیں جنہوں نے ایسٹرن سے حملہ کیا۔ اب ایسٹرن سے اگر کوئی 2 جہاز سے میزائل مارے گا اور ہمارے بچے مریں گے، اور پھر وہ ان بچوں کے نام کے الفتح جا کے پھر وہاں کریں گے، اور ادھر اگر کوئی بم باندھ کے بھیجے وہی اور کسی بندے سے بندہ ہو اور وہ ہمارے بچوں کو مارے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی کمی آئے گی؟ بھی ریاست کی کلیئرٹی ہے اس بات پہ، اور پوری دنیا نے ہمارا نیریٹو اس جنگ کی وجہ سے اس کو سنا اور سمجھا ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہماری زمین بالکل دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوتی اور کسی جگہ نہیں ہے، لیکن کسی کی بھی ہوگی تو ہمارے بچے ہوں یا جوان، ہم ان کے پیچھے تک جائیں گے اور جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ جو آج ہوا ہے، اس سے پہلے جعفر ایکسپریس پہ میں آخری بات کر دوں، جعفر ایکسپریس پہ نمایاں بہت بڑے ثبوت انڈیا کی انوالومنٹ کے ملے۔ ہم کوئی ان کی طرح نہیں ہے کہ ادھر واقعہ ہوا ہے 10 منٹ بعد FIR دے دیں، 10 منٹ بعد ہی کسی کو، ہر چیز اس کے پیچھے آپ ایک ذمہ دار قوم ہے، آپ کے پاس شواہد ہونے چاہیے، آپ کے پاس اس کی۔ ہم نے ان کی اکٹھی کی، انٹیریئر منسٹر اور باقی ہمارے سیکورٹی ایجنسیز اس کی ایک پلان کر رہی تھی پریس کانفرنس، تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے۔ اتنی دیر میں یہ حملے والا معاملہ شروع ہو گیا۔ وہاں پر بہت سارے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ یہ بھی پروکسیز ہیں، آپ پروکسی کے ساتھ، ظاہری بات ہے پروکسی نے کیا ہے، پروکسی کے ساتھ اب دیکھیں، میں آپ کو کئی ایسی چیزیں دیتا ہوں کہ وہاں پر وہ را کے جو اکاؤنٹس مینیج کرتے ہیں یہ ٹویٹر کے، وہ کئی دفعہ ایک دن پہلے لکھ دیں گے کہ صبح بلوچستان، گڈ مارننگ میاں والی، اور میاں والی میں واقعہ ہو جائے گا بات یہ ہے، یہ ساری چیزیں، ہاں بالکل کلیئرٹی ہے۔ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ایک ملاقات چائنا میں ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ذمہ دار قوموں کی طرح ہی بات چیت سے مسئلہ حل ہو۔ دوسرا،
آپشن نہ استعمال کرنا. کامران مرزا صاحب، یہ آپ کو کتنی امید ہے کہ یہ جو چائنا میں اسحاق ڈار صاحب کی اور افغانستان کے وزیر خارجہ کی اور چائنیز وزیر خارجہ کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ کم ہو جائے گی؟ ہاں، ایسا ہے کہ پہلے تو اس واقعے کی مذمت ہم سب کرتے ہیں. کوئی بھی اس میں جو کہ انسان کا اگر کوئی بچہ ہے تو وہ اس طرح کے واقعات نہ کر سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی اچھا سمجھے گا. مگر اب میدان جنگ بنا ہوا ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا. ایلیگیشنز جو ہے وہ جہاں پہ جس کا آپ نے ایک ملک کا نام لیا اس طرف بھی جو ہے نا وہ انگلیاں اٹھتی ہیں. ملاقات آپ کہتے ہیں کہ ہوئی ہے، اللہ کرے کہ اس ملاقات کے نتیجے میں کوئی معاملات سیٹل ہوں. اب آپ کر رہے ہیں کہ روایتی طریقوں سے شاید یہ معاملات حل ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ روایتی طریقوں سے نہیں ہوں گے. وزیر اعظم چلے گئے، پوری کیبنٹ نے آ کے ان کا بلوچستان کیبنٹ نے آ کے ان کا استقبال کیا. آرمی چیف چلے جائیں گے تھوڑی دیر میں، ان کے لیے بھی اسی طرح سے ان کا ریسیپشن ہوگا. اس طرح سے معاملات سیٹل نہیں ہوں گے. معاملات اگر آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کا تو اس کو ٹھیک کریے. اب اینف از اینف، بہت ہو گیا ہے. اس وقت پورے بلوچستان میں آپ شام میں رات میں جو ہے انٹیریئر میں سفر نہیں کر سکتے ہیں. طلال بھائی کے ساتھ احترام ہے میرا پورا، مگر انٹیریئر جو ہے وہ آپ وہاں کا لوکل آدمی بھی ٹریول نہیں کر سکتا ہے انٹیریئر میں بلوچستان میں. اگر وہ ٹریول نہیں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی ٹرین والے واقعات روز تو نہیں ہو سکتے. تو ایک ہوا، اب ہم اس کو اسی طرح کا واقعہ کہیں کہ دوبارہ خدا نہ خواستہ ہو جائے تو اللہ کرے کہ کبھی بھی نہ ہو اور کہیں پہ بھی نہ ہو. مگر جو ہے نا وہ واقعات یہ ہیں کہ لوگ ٹریول نہیں کر سکتے. دن میں اغوا ہو رہے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں اور دن دہاڑے غائب ہو جاتے ہیں. شام کے بعد تو کوئی ٹریول نہیں کرتا. آپ ان کو کہیں کہ ان کے منسٹرز جو ہے نا وہ شام کو انٹیریئر میں ٹریول کر کے بتائیں. ان کے پورا لاؤ لشکر ان کے پاس ہوتا ہے، وہ خود بھی نہیں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایئر مارشل ارشد ملک صاحب، آج 21 مئی ہے. 21 مئی 2-3 حوالوں سے بڑا اہم ہے. ایک تو آج پاک چین دوستی کی 74ویں سالگرہ ہے، 74th اینیورسری. اسی مئی کے دن مقبوضہ کشمیر کے ایک رہنما تھے مولوی محمد فاروق صاحب، میر وائز مولوی محمد فاروق صاحب، اور ایک اور رہنما تھے عبدالغنی لون صاحب. دونوں کو مختلف سالوں میں 21 مئی کے دن اٹیک کیا گیا، اور آج 21 مئی کو پاک چین دوستی کی 74ویں سالگرہ بھی ہے. اور آج ہی بلوچستان میں ایک اسکول بس کو اٹیک کیا گیا. میرا بڑا سیدھا سا سوال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس نے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بزدلی کا صفاقانہ ایکٹ ہے جو کہ انسانیت کے نام پر دھبا ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی مذمت کم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا جو ایسٹرن نیبر ہے، جو ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے، اس کی ایک سٹیٹڈ پالیسی، اس سٹیٹڈ پالیسی کو جب آپ لنک کرتے ہیں تو جیسے آپ نے فرمایا اس کے تانے بانے اسی طرح جڑتے ہیں. اب سٹیٹڈ پالیسی کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ ان کے سب سے بڑے لیڈر مودی کی طرف سے آ رہی ہے. اس مودی کی طرف سے جس نے بڑی کلیئرٹی سے آپ کو بتایا کہ میں نے ایسٹ پاکستان میں، یا ہمارے ہندوستان نے ایسٹ پاکستان میں ایک خاص گروپ کی تربیت کی. اس کے بعد جو دوول ہے ان کا، اجیت دوول، وہ کلبھوشن کو اپنا منکی قرار دیتا ہے. پھر جو شنکر ہے ان کا، امیت شاہ ہے، ان کی بھی اسٹیٹڈ پالیسی نتھنگ لیس دین اٹیکنگ پاکستان اینڈ انوسینٹ پیپل. ناؤ اگر اس اسٹیٹڈ پالیسی کے مطابق آپ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ آپ کا اصل دشمن ان بزدلانہ حملوں کے پیچھے کون. تو اس لیے میرے خیال میں تو ہمیں اپنے آپ کو بڑا کلیئر کر لینا چاہیے. اور جو میں نے آپ کے پروگرام پچھلے میں بھی کہا تھا کہ آپ کو اس دشمن کے اوپر کسی طور پہ اعتماد نہیں رہتا. تو دو آپشن ہیں، ایک ہے کائنیٹک آپشن، ایک ہے نان کائنیٹک آپشن. میرے خیال میں جس طرح کا پاکستان ایک رسپانسبل کنٹری ہے، جو ابھی تک آپ نے پورٹرے کیا کہ آپ کو رسپانس تو آتی ہے لیکن آپ اس سے پہلے دوسری آپشن ایگزاسٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ کرنی چاہیے. سو آپ کے سوال کے جواب میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کس طرف سے آ رہا ہے، کس کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، کون کس ایجنڈے پہ اس کو پھیلا رہا ہے، اور ہمارا ریسپانس کن لائن پہ ہونا چاہیے.